گھوڑے پر بیٹھ گئے. اب گھوڑے کو چلانا ہے. معلوم ہے کہ اب ابا جائیں گے, واپس نہیں آئیں گے. سکینہ نے کیا کیا معلوم؟ گھوڑے کے دونوں پاؤں تھے نا, اس کو ایسے پکڑ لیا. حالانکہ گھوڑا ایک پاؤں مارے تو ہاتھ ادھر کے ادھر ہو جائے, لیکن اللہ کی شان ایسی کہ گھوڑا آگے چلنے کو تیار نہیں. سکینہ نے ایسے 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 تھام کے رکھا تھا. حضرت حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سکینہ نے پوچھا, ابا مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو؟ مجھے چھوڑ کے جاتے ہو؟ مجھے معلوم ہے آپ جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے. میرے 2 بھائی تو اللہ کو پیارے ہو گئے, اب ابا کے بغیر میں رہوں گی. حضرت حسین نیچے آئے گھوڑے سے, اپنی بیٹی کو لیا, اپنے سینے سے لگایا. اللہ کی قسم کھا کر سوچو وہ ابا کتنا روئے ہو, اور بیٹی نے کتنا منایا ہوگا کہ ابا مت جاؤ. لیکن کہا نہ بیٹی, نہ بیٹی, میرے نانا کی شریعت کو توڑا جاتا ہے. نواسہ سب برداشت کرے گا مگر گناہ ہوگا اس کو برداشت نہیں کروں گا. ارے میرے پیارو, ابھی تو یہ معاملہ چل رہا تھا, اتنے میں دیکھا کہ کہیں سے دھواں اڑ رہا ہے, غبار اڑ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی گھوڑے پر دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے. حضرت حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا کون ہے جو آواز دے رہا ہے, نبی کے نواسے رک جاؤ, او نبی کے نواسے رک جاؤ. تو حضرت حسین نے اپنی بیٹی کو ایسے کنارے پر رکھا. آپ کو معلوم ہے آپ اپنی ایک بیٹی کو مکہ مدینہ چھوڑ کر آئے تھے, جس بیٹی کا نام سغرا تھا, اور اس کو کربلا کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ وہ بخار میں تڑپ رہی تھی. اور آپ کو وہاں سے نکل کر یہاں کربلا 6 مہینے ہو گئے تھے. وہ زمانہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا. اس شخص جو آیا اس نے کہا حسین آپ کی بیٹی نے خط لکھ کے دیا ہے. حضرت حسین نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا. سغرا بیٹی کا نام کیا لکھتی ہے معلوم؟ ابا کیا مجھے بھول گئے؟ 6 مہینے سے کوئی رابطہ نہیں ابا. اور پھر وہ کہتی ہے میں تو بیمار تھی اس لیے آپ مجھے یہاں چھوڑ کر گئے, اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے. لیکن آپ نے کہا تھا کہ تیرا بھائی علی اکبر تجھے لینے آئے گا, تو علی اکبر مجھے لینے کیوں نہیں آیا؟ اور ابا آپ کو کیا میری یاد نہیں آئی؟ حضرت حسین نے وہ خط پڑھا, روتے گئے کہا تیرا بھائی لینے کیسے آئے گا؟ تیرا بھائی کی روح تو جنت میں پہنچ گئی ہے. اور وہ اس نے لکھا تھا مجھے میرے چھوٹے بھائی کی بہت یاد آتی, کہا وہ بھائی بھی تیرا اللہ کے راستے میں نکل گیا اور تیرے ابا بھی جا رہے. یہ خط خیمے کے حوالے کیا اور آپ گئے اور میدان کربلا میں آگے بڑھتے گئے. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں آپ اکیلے سامنے 1,20,000 3.5 گھنٹے تک آپ نے مقابلہ کیا. کوئی کہتا ہے یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اکیلے 3.5 گھنٹے. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, کون کہتا حضرت حسین اکیلے تھے؟ کیا فاطمہ کی چادر نہیں تھی؟ کیا ماں کی چادر نہیں تھی؟ اگر آج کا ولی کرامت بتا سکتا ہے تو کیا نبی کی بیٹی کی چادر کرامت نہیں بتا سکتی؟ کیا حضرت علی کی تلوار نہیں تھی؟ کیا امام آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا؟ 3.5 گھنٹہ مقابلہ کرنے کے بعد آپ نے تلوار کو زمین پہ رکھا اور یوں اشارہ کیا رک جاؤ, تو سامنے سے آواز آئی رک جاؤ کا مطلب ہے ہار گئے. فرمایا نبی کا نواسا ہارا نہیں. قد حان وقت العصری, عصر کا وقت ہو گیا. کیا پڑھا کے گئے تھے؟ کون سی نماز کا وقت آ گیا؟ کہا عصر کا وقت آ گیا. آپ لوگ بھی پڑھ لو, میں بھی پڑھ لوں. سننا آپ لوگ بھی, میں بھی. کیا آواز آئی سامنے سے کیا آواز ہے؟ آپ پڑھ لو, ہم کو ضرورت نہیں. یہ آواز تو حالول میں بھی آتی ہے. یہاں بہت سارے بیٹھے مولانا فردوس جنہوں نے فجر نہیں پڑھی ہے. اپنے باپ کو دیکھا فجر پڑھتے ہوئے, اپنے پڑوسی کو دیکھا لکڑی لے کے فجر پڑھتے ہوئے, اپنے گھر والے کو کسی کو دیکھا ہوگا فجر پڑھتے ہوئے, اور اس کو بولو بھی اے بھائی نماز ہو رہی, تو جانا میں بعد میں آؤں گا. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس لیے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں مولانا فردوس اگر ہم وہ زمانے میں ہوتے تو کس کی ٹیم میں ہوتے؟ کس کی ٹیم میں ہوتے؟ یہاں تو ہم آرام سے کہتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مگر نماز چھوڑتے اس کا مطلب ہے زبان سے حسین کے دامن, حقیقت میں تو سامنے والے میں, کیونکہ سامنے آواز آئی تھی پڑھ لو ہم کو ضرورت نہیں ہے. تو حضرت حسین نے کیا فرمایا تھا؟ روزہ رکھا, پانی دے دو, پیوں گا نہیں, نبی کا نواسا ہوں, روزہ توڑوں گا نہیں, آپ مجھے پانی تو دے دو. پورا بدن چھلنی ہو گیا ہے, زخم دھو دوں گا, وضو کر لوں گا, 2 رکعت اثر پڑھ لوں گا, پھر واپس شروع ہو جائیں گے. تو سامنے سے آواز آئی پانی نہیں ملے گا. ارے حضرت حسین ایسی حالت میں مسکرائے اور مسکرا کر کہا مت دو, پانی مت دو, میرا اللہ کہتا ہے پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا مگر نماز کو قضا مت کرنا. اللہ نے فرمایا
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. اللہ فرماتے تیمم کر لینا. حضرت حسین نے میدان کربلا، بولو سبحان اللہ، کربلا کے میدان میں یوں دیکھو، یوں ہاتھ رکھا، مٹی لیا اپنے چہرے پر ملا، یوں ہاتھ پر ملا، یوں ہاتھ پر ملا، تیمم ہو گیا. اللہ اکبر. عصر کی نماز شروع کر دی. میرے پیاروں، کیا حضرت حسین کی تسبیح ہوگی جب سجدے میں گئے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. ایک دشمن آتا ہے، 2 تلوار لے کر آتا ہے، حالانکہ آپ کا بدن مبارک چلنی ہو گیا ہے، بدن میں سے خون بہ رہا ہے، لیکن آپ سجدے میں ہیں. ایک دشمن آتا، 2 تلوار لے کر آتا، آپ کے کندھے مبارک پر اتنا زور سے مارتا، دونوں ہاتھ الگ ہو جاتے اور ایسے پلٹ جاتے ہیں. آپ پلٹ جاتے، دوسرا دشمن آ کے سینے پہ لوہے کا معلوم نہیں ہتھیار مارتا رہتا، اور شمر نام کا دشمن آتا جو پورے گردن سے لے کر آپ کے سر کو تلوار کی نوک پر یوں اٹھا لیتا اور یوں اوپر کرتا. وہ تو جب اوپر کر کے کہتا نا کہ حسین ہار گئے، حسین ہار گئے، تو حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیچھے سے کہتے اے شمر نہیں، ہار نہیں گئے، میرے ابا زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے. میرے پیاروں، حضرت حسین اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، لیکن ہم کو کہہ کر گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک سے یہ الگ الگ تاریخی روایت ہے کہاں دفن کیا گیا، آپ کے جسم مبارک کو کہاں دفن کیا گیا، مگر جہاں بھی دفن کیا ہوگا آپ زندہ ہیں. بولو آپ، آواز سے بولو آپ، کیونکہ شہید کو مردہ نہیں کہتے. بولو شہید کو مردہ، شہید اتنا بڑا زندہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، جنت کا دسترخوان اس کی قبر میں بچھایا جاتا ہے. جنت کا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہوگا، جنت کا دسترخوان اس کی قبر میں صبح شام بچھایا جاتا ہوگا. اے میرے حالون والو، اللہ کی قسم، نبی کے نواسے حضرت حسین بھی، اور آج بھی ہم کو آواز دیتے ہوں گے کہ میرے نبی کا امتی، میں نبی کا نواسہ جان نہیں دیا. اور ایسے جان نہیں دیا، ارے بولو ایسے جان نہیں دیا. اپنے 2 بیٹے کی جان گئی. میری بیٹی میرا پاؤں پکڑ پکڑ کے روئی، گھوڑے کا پاؤں پکڑ پکڑ کے روئی، لیکن میں نے میری بیٹی کی تمنا کو بھی پیچھے کر دیا. میری ایک بیٹی کا خط آیا، اس خط کا میں نے جواب بھی لکھ دیا. حضرت حسین فرماتے میں نے سب کی محبت کو پیچھے کر دیا اور اللہ رسول کی جو محبت تھی، نماز، اس کو آگے کر دیا. نبی کا نواسہ جان دے سکتا مگر نماز کو